السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے دل کی ایک بات کرنا چاہتی ہوں، ایک ایسی بات جو شاید ہم سب سنتے ہیں مگر محسوس نہیں کرتے۔ چند دن پہلے ہمارے علاقے شہداد پور میں ایک ٹرین حادثہ ہوا، جہاں ایک ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ ایک لمحے میں خوف، بے چینی اور خاموشی چھا گئی، مگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بڑا نقصان نہیں ہوا۔ لیکن کیا ہم نے اس واقعے کو صرف ایک خبر سمجھ کر چھوڑ دیا، یا ہم نے اس میں سے کوئی پیغام تلاش کیا؟ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ مومن ہے نا ہم، تو مومن ہر واقعے کو صرف واقعہ نہیں سمجھتا، وہ اس میں اپنے رب کی طرف سے اشارہ دیکھتا ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب آگے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک کی کمی کے ذریعے، یعنی جو اچانک خوف ہمارے دل میں آتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما اصاب من مصیبتی الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے۔ تو پھر یہ حادثات بھی اللہ کے علم اور اجازت سے ہی ہوتے ہیں۔ ہم خود کو کتنا محفوظ سمجھتے ہیں نا، کہ ہم بہت محفوظ ہیں، گھر سے نکلیں تو شاید کچھ ہو نہ جائے، لیکن پھر گھر سے نکلتے ہیں۔ سوچتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، لیکن پھر قرآن پاک ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ آمنوا مکر اللہ، آمنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اب ذرا سوچیں کہ جو لوگ اس ٹرین میں بیٹھے تھے، کیا انہیں اندازہ تھا کہ چند لمحوں بعد کیا ہونے والا ہے؟ نہیں تھا نا۔ بالکل ایسے ہی ہم بھی اپنی زندگی کی پٹڑی پر چل رہے ہیں۔ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا جو موڑ ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ ظاہر ہے ہمیں نہیں پتہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ آیت ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، یعنی یہ زندگی آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ لیکن پھر آگے ہی قرآن پاک میں ہے ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ کہا کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب آزمائش آتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ اب ذرا خود سے سوال کریں کہ کیا میری نمازیں وقت پر ہیں؟ کیا میں اپنے رب سے سچی توبہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں؟ کیا میں دوسروں کے حق ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں؟ یا میں بھی دنیا کی دوڑ میں اتنی کھو گئی ہوں یا اتنا کھو گیا ہوں کہ مجھے اصل مقصد ہی یاد نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے؟ یہ حادثہ صرف ٹرین کی بوگیوں کے اترنے کا نہیں تھا، بلکہ یہ ہمارے دلوں کو ہلانے کے لیے ایک لمحہ تھا، ایک خاموش آواز تھی جو ہمیں کہہ رہی تھی کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔ کیا ہوتی ہے سچی توبہ؟ جو دل سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش میں صبر عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے والا بنا دے اور ہمیں اپنی طرف سچی توبہ کرنے والا بنا دے، آمین۔ اگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ اچھا لگا ہو، کوئی ایک جملہ بھی اچھا لگا ہو، کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے دل تک پہنچی ہو، تو سمجھ لیں کہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں تھی، بلکہ یہ آپ کے لیے ایک پیغام تھا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی ایسی باتیں، ایسی چھوٹی چھوٹی آیات آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کی زندگی سے ریلیٹ کر کے کوشش کرتی ہوں کہ سیدھی راستے پر لے کر آؤں، جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں یا اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، تو ایک آیت ان کے لیے روشنی بن جاتی ہے۔ تو اس چینل قرآن کی بات کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے، اور اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کا دل بھی جاگ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔